بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابھی چند دن پہلے مجھے کسی سفر میں ایک کلپ جو ہے وہ مجھے ملا، وہ کراچی والے ذوالفقار شاہ صاحب جو اموی سید ہیں ان کی طرف سے، اور انہوں نے پھر کسی بل سے نکل کر منہ اپنا چوپڑ چاپڑ کر پھر سے اپنا وجود جو ہے مجھے بتایا ہے، اور مجھ پر الزامات لگائے ہیں کہ میں نے ذہبی کی عبارت میں خیانت کی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ میری عادت ہی نہیں کہ میں کسی عبارت میں خیانت کروں۔ خیانتیں کرنا ان مولویوں کا کام ہے، انہوں نے قرآن میں خیانتیں کی ہیں، بے محل کیا ہے قرآن کریم کی آیات کو۔ یہ تو پھر الگ سے میں ایک عنوان قائم کروں گا نا کہ کہاں کہاں آپ نے خیانتیں کی ہیں۔ بہرحال ذہبی علیہ رحمہ نے جو میزان الاعتدال میں جس تصور کو پیش کیا ہے، میں نے اپنی کتاب میں وہی لکھا ہے۔ وہ تشیع کی جو تعریف کرتے ہیں، اما تشیع حب علی و بغض النواسب و ان یتخذہ مولا علما و عملا، شیعہ وہ ہے جو علی سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھنے والوں سے نفرت کرے، اور جناب والا علی کو ہی مولا مانے، علمی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی۔ اب یہ سادہ شیعہ کی تعریف ہے۔ تو شاہ صاحب یہاں سے آگے چلے گئے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علی سے ٹوٹ کر پیار کرے، اور وتقدیمہ علی الصحابہ، اور تمام صحابہ پر اس کو مقدم سمجھے، اور فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر، جس نے مقدم کیا حضرت علی کو ابو بکر اور عمر پر، فہو غال فی التشیع، وہ غالی شیعہ ہے، ویطلق علیہ رافضی، اور اس پر رافضی کا اطلاق بھی ہوتا ہے، والا شیعی، اگر ابو بکر و عمر پر حضرت علی کو مقدم نہ کرے تو پھر وہ شیعہ ہے۔ یہ تعریفیں ہمارے ائمہ اہل سنت نے کی ہیں۔ اب شاہ صاحب نے کہا کہ اگلی عبارت میں کھا گیا، اگر تو میں نے میزان الاعتدال میں لکھی عبارتوں میں کہیں خیانت کی ہے تو وہ تو بنتا ہے آپ کا اعتراض، اور اگلی عبارتیں جن کے پاس آپ گئے ہیں اور وہ روافض کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں، تو میں نے پہلے ہزاروں مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جو شخص اہل بیت اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، جن ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، میں ان علماء سے بھی 2 قدم آگے کھڑا ہوں کہ یہ کفر سے بھی بدتر ہے طرز عمل، طرز فکر۔ لیکن آپ کو شاہ صاحب ابھی تک نہ شرم آئی ہے نہ غیرت آئی ہے۔ میں نے آپ کی اور میری جو پیچھے گفتگو چلتی رہی اس میں یہ بات بار بار آپ سے مطالبہ کیا کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، آپ بھی بڑھیں اور اس شخص کو بھی کافر کہیں جس نے حضرت زہرا پاک پر غلاظت پھینکی اور گالی دی، جس نے علی پاک کو گالی دی، جس نے حسنین کریمین کو گالی دی، اہل بیت کو گالی دی۔ آپ کو نہ شرم آئی ہے نہ غیرت آئی ہے، کیونکہ آپ کے پیکر میں یہ جنسیات ہی نہیں ہیں، یہ مزاج ہی نہیں، خمیر ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کو اپنی ماں کی غیرت نہیں ہے، لگتا ہے وہ کسی اور راستے سے آیا ہے۔ سمجھا گی نا؟ آپ اگر حلالی سید ہوتے تو میدان میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں ہاں جناب، جس نے حضرت زہرا پاک کو گالی دی اسے میں کافر کہتا ہوں، اور جس نے علی پاک کو گالی دی اس کو کافر کہتا ہوں، جس نے حسنین کو گالی دی اس کو کافر کہتا ہوں۔ رہا کہ روافض جو گالی دیتے ہیں، تو آئیے میں اس کی تاریخ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، اصل رافضی کون کے عنوان سے۔ اصل رافضی آپ کے ننہال ہیں، کیونکہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام اول الاصحاب ہیں اور افضل الاصحاب ہیں، ان پر گالی گلوچ آپ کے ماموں جان نے کیا ہے، کروایا ہے، اور لوگوں کو اکسایا ہے، اور آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ موجود ہے، میری کتاب آ رہی ہے من سبہ علی فہو کافر، وہ ساری تفصیلات ان 600 صفحات کے اندر موجود ہوں گی، اور آپ کا بھیجا باہر آ جائے گا خوف سے۔ بہرحال تو رافضی کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ المنجد والوں نے اس کی لغوی تعریف کی ہے۔ رافضی کا معنی ہے اس جماعت کو کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ تو بولیے اہل بیت میں سے کون الگ ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے ساتھ چلتے رہے اور تعاون کرتے رہے۔ جب اہل بیت کی باری آئی تو آپ کے ننہال الگ ہوئے، آپ کے ماموں الگ ہوئے، صرف الگ ہی نہیں ہوئے، تلوار اٹھائی خلیفہ برحق پر،
1.25 مسلمانوں کا قاتل ہے آپ کا ماموں، 1.25، اور اس میں 20,000 اصحاب رسول ہیں۔ اصحاب کو اگر تبرہ بولنا کفر ہے تو ان کو قتل کرنا کون سا اسلام ہے؟ تو آئیے، دوسرا یہ ہے کہ خلافت راشدہ، خلافت حقہ سے منہ پھرنا آپ کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے، تو مولا کائنات کی جو خلافت ہے اس کا انکار کرنا کفر کیوں نہیں؟ مولوی شرم آنی چاہیے۔ پگڑی باندھ کر آ جاتا ہے اور چین چاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی بک بک کرتا ہے جس میں کوئی تمیز اور اخلاق کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ گالی گلوچ کی تاریخی آپ کے ننھال سے شروع ہوتی ہے مولا کائنات پر۔ تو مجھے بتائیے، یہ جو رافضی ہیں، غالی رافضی ہیں یا تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو بعد میں ان کا وجود ہے، پہلے تو آپ کے ننھال نے یہ کام کیا ہے۔ کیا حضرت علی صحابی نہیں ہیں؟ اور دوسری بات، جو آپ کے جعلی عقیدے ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، جن کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جو شیخین کو مقدم سمجھے وہ سنی ہے، اور جو مقدم نہ سمجھے وہ سنی نہیں، وہ جو ثقلین کو یعنی اہل بیت کو مقدم سمجھے وہ رافضی ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر کسی کے دامن میں دلیل بھی ہے، دلیل شرعی قرآن سے یا فرمان رسالت سے؟ کوئی دلیل کوئی نہیں ہے، ڈرامہ بازی ہے۔ آئیے ہم دلیل دیتے ہیں، ثقلین کو مقدم کرنا نبوی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاً مقدم کیا ہے، اقدمہم سلما اعلمہم علما واعظمہم حلما۔ یہ نبوت کی تصدیق اور گواہی ہے۔ جس کو نبی مقدم کرے ان کو مؤخر کرنا سنیت ہے، فٹے منہ ایسی سنیت کے۔ یہ سنیت نہیں، جہالت ہے، امویت ہے کہ اہل بیت کو ان کے تقدس باب مقام سے ہٹانا۔ آئیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کہاں کہاں اہل بیت مقدم ہیں۔ ایمان لانے میں اہل بیت مقدم، نماز پڑھنے میں اہل بیت مقدم، رسول اللہ کی حمایت میں کھڑے ہو کر کردار دینے میں اہل بیت نبوت مقدم، بستر نبوت پر، مقتل نبوت پر سونا، نبی کی حفاظت میں گردنیں کٹوانا، یہ اہل بیت مقدم ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر حنین تک آ جائیے، تمام غزوات میں مقدم کون رہا ہے؟ علی مقدم رہے ہیں، اور علی مقدم رہے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے، جن کو نبی مقدم کرے وہ مقدم نہیں ہے، جن کو یہ ملوانے مقدم کہیں وہ مقدم ہے، اور جو نہیں مانتا اس تقدیم کو وہ جناب سنی نہیں ہے۔ سنیت تمہارے باپ کی ہے، یہ ملک خرید رکھا ہے سنیت کو، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سنیت یہ ہے حقیقت کے خلاف۔ اور اگر یہ جو تم نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو قرآن کریم کی نصوص سے خلاف ہے۔ لائیے اس پر دلیل، کسی کے دامن میں ہے تو لائیے۔ چیلنج کرتا ہے فقیر ملت بریلویہ کو، اس پر دلیل شرعی لے آئیے، بیان کیجئے۔ نہیں ہے آپ کے دامن میں، آئیے ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیعت لی جا رہی تھی، تو اس میں چونکہ ہنگامی حالات تھے، حضرت عمر نے خود کہا ہے کہ فلتتن، اچانک سے ہمیں ایسے حالات کو سنبھالنا پڑا، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر چلے گئے، اور میں نے یہ کہا، یہ ہماری کتابوں میں درج ہے کہ یار یہ یار غار ہے، ثانیہ سنین ذبا فی الغار، اس کے ٹائٹل پر ان کی عظمت پر حرمت پر اتری ہے۔ تو اس پر جناب والا لوگوں نے بیعت کر لی حالات کی سنگینی کے مطابق، کیونکہ ادھر انصار بھی پھرے ہوئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے، غار ثور کا تقدس تو ساری امویت کو یاد ہے، مولویت کو یاد ہے، تو اسی شب مقتل نبوت پر تلواروں کے سائے میں کون سویا ہے؟ او اموی شاہ، پیچھا کر، پیچھا دیکھ، کردار دیکھ۔ غار ثور میں جہاں پروٹوکول تھے، سارا اہتمامات تھے، وہاں پانی بھی کا مشکیزہ تھا، بکری کا دودھ تھا، مکڑی کا جالا تھا، کبوتری کا انڈا تھا، اور بہت سارے فرشتوں کی تعداد تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بطور مخبرہ وہاں موجود تھی۔ وہ اتنے پروٹوکول ماحول میں جس نے 3 دن کردار دیا ہے وہ تو افضل البشر ہو گیا، اور جو 3 سال تک قتل ہونے کے لیے مقتل نبوت پر شیب ابی طالب میں سویا ہے وہ افضل البشر کیوں نہیں ہوا؟ شرم آنا چاہیے، تم نصوص سے مذاق کر رہے ہو۔ اگر صحبت اور میت والا
اس ٹائٹل کا بندہ ہے، اس تشخص کا بندہ ہے کہ اس کو افضل البشر کہا جائے، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا کردار پہلے موجود ہے، بڑی قربانی پہلے موجود ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی تصور میں کہا ہے کہ یہ نفس رسول ہے، کہاں کہاں علی مقدم ہے۔ بتائیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں علی مقدم نہیں ہے؟ بولیے، یہ نص نہیں ہے؟ بولیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد میں علی مقدم نہیں ہے، اہل بیت مقدم نہیں ہے، مودۃ قربہ والی اہل بیت مقدم نہیں ہے۔ اور مباہلہ کی عظمت میں جب پوری توحید زد میں تھی اور مد مقابل ملا تھے، آپ جیسے ملا تھے، کیا اس وقت علی مقدم نہیں ہوئے؟ کون آیا ہے آیت مباہلہ کی عظمت میں؟ تو یہ سارے مقدمات، بدر میں کون مقدم تھا؟ کس نے کفار مکہ کو تحقیق کیا اور اس میں آپ کا ایک ماموزاد بھائی بھی مارا گیا جسے حنظلہ کہتے ہیں، حنظلہ بن ابی سفیان، اور نانا بھی آپ کے پر نانا میرے خالے مارے گئے۔ تو کئی آپ کے ننہال جو لوگ تھے، آپ کو اصل میں وٹ وہی ہے کہ آپ کے ننہال کو تحقیق کیا ہے مولا کائنات نے، اس لیے آپ وہ انتقاماً یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی سنی نہیں آپ، نہ آپ سنیت کے جناب والا کوئی کہا جائے کہ جناب والا آپ مالک ہیں، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں سنیت، جس کو دل چاہے سنی کہو، جس کو دل چاہے سنی نہ کہو۔ کون ہوتے ہو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 1-2 ٹکے کے مولوی، رضا خار میمنوں کے، اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم کسی سے لے کر کھاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے 60 ایکڑ زمین دی ہوئی ہے، میں نے تنخواہوں پر جناب والا بندے رکھے ہوئے ہیں، مجھے تانا دیتے ہو؟ وہ خدا کا خوف کرو۔ کہاں کہاں علی مقدم ہیں، اس پر بحث چلے گی۔ آپ جہاں علی کھڑے ہو کر مقدم ہو کر کردار دیتے رہے، آپ شیخین کو وہاں لے آئیں۔ سب سے پہلی تقدیم تو اسلام کی ہے، اقدمہم سلما، رسول کی گواہی موجود ہے کہ علی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اہل بیت حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اور برات کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، یہ ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 4-5 لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت خواب دیکھ رہے تھے، شام کے اندر تجارت میں چاند دیکھ رہے تھے، تو کیا یہ تقدیم نہیں؟ اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میں سوموار کے دن میں نے بعثت کا اعلان کیا کہ رسول دو عالم مبعوث ہوئے ہیں، اور میں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے تائید کی، اور منگل والے دن میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ان دنوں کا بھی ایک ترازو کرے نا مولانا صاحب، اس تقدیم پر لے آئیں شیخین کو۔ اور حضرت عمر تو ویسے ہی 7 سال بعد ایمان لے آئے۔ والسابقون السابقون کون ہیں؟ اہل بیت ہیں، اولاً اہل بیت ہیں، اولئک المقربون، پہلا قرب ہی اہل بیت کو میسر آیا ہے۔ جو پلے ہی نبوت کی گود میں ہیں، ان کو اول کہنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شاہ صاحب مت ماری گئی ہے تمہارے تمام تصورات جو بیہودہ قسم کے تم نے مذاہب اور عقائد تراشے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ایک عقیدے کو فقیر ادھیڑے گا، ایک ایک نقطہ نظر کی جناب پھٹیاں توڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم اگر خاموش ہوئے ہیں کسی تصور سے، کسی اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی بکتے جائیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اب ہم میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، آؤ، تم تو آ نہیں سکتے، نہ تمہارے پاس وہ ہمت اور صلاحیت ہے، کسی اور کو لے آؤ۔ بہرحال یہ طے ہے، اصحاب رسول کے گستاخ ہم نہیں ہیں، تم ہیں یا تمہارے ننہال ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کہاں کہاں مقدم ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آگے۔ اور جن کو رسول مقدم کرے ان کو مقدم یقین کرنا یہ رافضیت ہے، اور جن کو مولوی مقدم کرے ان کو مقدم نہ کرنا، ان کو مقدم کرنا سنیت ہے۔ اگر خلافت کی ترتیبی کتنی بڑی جہالت ہے تمہاری کہ تم قرآن کریم کے مد مقابل کھڑے ہو گئے ہو۔ اگر خلیفہ اول ہونا افضلیت کا ٹائٹل ہے تو پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی ساخت پرداخت ساری پہلے خلیفہ کے، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، تو ان کو اول ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ کیا آپ ان کی اس تقدیم پر، ان کی افضلیت کو مانتے ہیں حضور کی ذات پر؟ نہیں مانیں گے آپ، پھر درجہ بدرجہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، 1.25 پیغمبروں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، تمام انبیاء افضل قرار پائے، اور ذات رسول چونکہ آخر میں آئی یہ مفضول قرار پایا۔ اور بے شرمی کی انتہا پر نہ جاؤ شاہ جی، قرآن کریم کے مد مقابل نہ کھڑے ہو، تمہارا یہ وضعی اور جعلی عقیدہ بلا دلیل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، نہ تو کاشانہ نبوت میں اس قسم کی کوئی دلیل ہے، نہ قرآن کریم کے اندر کوئی سی دلیل ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ تحریف کی ہے، یہ ہے مانوی تحریف، قرآنی آیات کو ان کے محل سے ہٹانا، یہ آپ نے ہٹایا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کون سی دلیل ہے شرعی ہے؟ جی اجماع ہے۔ وہ بھائی اجماع کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو پھر اجماع۔ آپ کی اجماعات کی میں نے تاریخ لکھی ہے، جتنے بھی ملائیت کے تصورات میں اجماعات کا ایک تسلسل موجود ہے، وہ سب اہل بیت نبوت کے مخالفت میں قائم کیے گئے ہیں، اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ بہرحال آپ کی سیوا کے لیے، آپ کے ہاضمے کی درستگی کے لیے تھوڑی سی پھکی میں نے دی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم چلیں گے۔ میں میدان میں ہوں، آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے مجھ جیسے فقیر سے بات کرنی، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ کو نہ تو دلیل کا ادراک، نہ آپ کے اندر وہ لیاقت علمی، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، جو کچھ ذہبی علیہ الرحمہ نے یہاں لکھا ہے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی کو عنوان لکھا ہے۔ بہرحال رہا سیر اعلام النبلاء کا وہ جملہ کہ ذہبی تو یہاں تک گیا ہوں، میں تو ذہبی سے آگے کھڑا ہوں جناب، آپ آئیے نا، تھوڑی سی غیرت کیجیے، پر غیرت آپ کے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ میں نے بار بار آپ کو غیرت دلائی، آپ کی ماں کی غیرت دلائی، لیکن نہیں آپ کو غیرت آئی، بابا کی غیرت دلائی، جد کریم کی غیرت دلائی، لیکن آپ میں غیرت ہوتی تو آتی، نہ آپ میں شرم نام کی کوئی شے ہے، نہ غیرت نام کی کوئی شے ہے۔ اس لیے شاہ صاحب اتنی پھکی کو آپ قبول فرمائیں گے تو اگلی نشست کے اندر مزید ہم گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔